اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مجھے صاف تو ہے افضل یہاں کی بعدی مجلس ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ودن این آور وائنڈ اپ کروں سب کچھ. وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کے بارے میں امام علیہ السلام سے متعلق انشاءاللہ پیش کروں گا، تفصیل سے انشاءاللہ وہاں پہ پیش کر دوں گا. جو لوگ آئیں گے وہاں پہ انشاءاللہ بارے میں امام زمانہ کا پیش کروں گا، دلیلیں بھی آپ کے وجود سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ. حضرات یہ دین جو ہے نا، جس کے لیے کہا کہ دین کامیاب ہو گیا، میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا تھا میں اب تک نہیں پڑھ سکا ہوں کہ دین کی کامیابی تب ہے کہ جب ہر انسان اپنے آپ کو دین پہ قربان سمجھے. یہ نہ کہے کہ نہیں میں دین اپنے انٹرسٹ میں استعمال کر لوں. پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر رہبانیت آنے لگے گی، پھر وہ یہودی سسٹم آنے لگے گا، پھر وہ عیسائی والا سسٹم آنے لگے گا کہ وہاں پہ باقاعدہ پوپ اگر کسی کو باقاعدہ لیٹر دے دے گا کہ ہاں یہ بخشا گیا ہے $10,000 جو چندہ اگر آ گیا، جیسے اللہ کے ہاں سے اسی کا رشتہ ہے اور کسی کا رشتہ ہے ہی نہیں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ہمارے مراجع یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں لے سکتے، بیعت صرف معصوم علیہ السلام کی ہوتی ہے. ان کی تقلید ہے، بیعت نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے کہ نہیں. یہ کتنی باریکی ہے دین، کتنا اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی بھی دیکھیں. آج جو میں پوری کی پوری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اللہ کا دین جو ہے نا، اس کو ماڈرنائزیشن ایسا نہیں ہے. دین میں ماڈرنائزیشن کا تصور نہیں ہے کہ ہم چاہیں آج سے ماڈرنائزیشن شروع کر دیں. اسلام کہتا ہے ترقی ہے، عقل ہے، علم ہے. ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن دین کے ماڈرنائزیشن کے مخالف ہیں. مدنی میں واضح کر سکتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں سب سے عیسائیت وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا جہاں سے انہوں نے کہا ماڈرنائزیشن صحیح ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے، وہ جو ڈارون نے کہا اس کو ایکسیپٹ کر لو. ہم جس بازوں کی شادیاں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ کر لو، ان کا بھی نکاح پڑھ دو، 2 مردوں کا نکاح پڑھ دو. یا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دین کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دو. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے کہ نہیں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دین کو ماڈیفائی کرنا شروع کرو. ماڈرنائزیشن اسلام بات واضح رہے، اسلام انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دشمن نہیں ہے، لیکن ماڈرنائزیشن یعنی دین کو ماڈیفائی کیا جائے اس کا مخالف ہے. کیونکہ اسلام سند دے چکا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی نیا خلیفہ بنا لیں گے، نیا امام بنا لیں گے. وہاں 12 اماموں کا اعلان کرنے کے بعد جیسے اعلان ہوا نا کہ 12 امام ہیں، یہ دین کی جو عمارت ہے نا، یہ جناب آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی ہے، اس لیے جناب اعظم اولی العزم پیغمبر نہیں ہے. فاؤنڈیشن جناب آدم نے رکھی تھی، اس کی دیواریں جناب نوح نے بنائی.
اس کی چھت جناب موسیٰ نے ڈالی، دیکھیں وہ پیغمبروں کے بارے میں آپ کے سامنے اس کی چھت جناب موسیٰ نے ڈالی، دروازے جناب عیسیٰ نے لگائے، رسول خدا آئے، کہا کہ دین کی جو ہے باقاعدہ سب کچھ ہو چکا ہے، جناب ابراہیم نے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ سب نے اس کے اندر کام کر دیا ہے، اب کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ اب اس کی کمپلیشن کی ضرورت ہے۔ تو کیا کیا کیسے دیا؟ کہا یہاں پہ کھڑکی رکھی تھی، کھڑکی نکال دو، یہاں دروازہ لگا دو، وہ جو دروازہ رکھا تھا اس کو نکال دو، وہاں پہ دوسرا دروازہ لگے گا۔ اور جب ساری کی ساری ماڈیفکیشن کر دی گا کہ دیکھو اب اس کے باہر ایک تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کہ ایک اور تختی لگا دو کسی سے، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ 12 محافظ بٹھا دو، 12 گارڈ بٹھا دو اس دین کی عمارت کے لیے، پہلا علی ہے، 12واں مہدی ہے۔ اگر کبھی کوئی یزید آیا کہا کہ دروازہ گرا دو، تو کوئی حسین اٹھے گا، خبردار دروازہ نہیں گرانے دوں گا۔ اب جو دین کو تبدیل کریں گے وہ دین کے دشمن کہلائیں گے، جو دین کو بچائیں گے وہ دین کے محافظ کہلائیں گے۔ آپ نے غور کیا؟ تو اب یہ کہا گیا نہیں تو اس وقت تو حرام تھا، آج میں حلال کر رہا ہوں، پتہ نہیں بات آ رہی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی خلیفہ ہو، آ کے کوئی بادشاہ کوئی بھی کہے کہ رسول خدا کے دور میں تو حرام تھا، آج میں حلال کر رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، آج میں حرام کر رہا ہوں، تو تیرا دین ہے ہمارا، پتہ نہیں بات آ رہی ہے نہیں۔ چھٹے امام سے کسی آدمی نے کہا، امام کہا کہ مولا یہ دیکھیں آپ نے شب قدر کے اعمال ہے نا، اس میں تسبیحیں ہیں، مختلف تسبیحیں، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تسبیح ہے، اور ایک تسبیح 7 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ واتوب الیہ، ہے نا، 2 تسبیحیں ہیں وہاں پہ، آگے باہر آپ دیکھ لیجیے گا 2 تسبیحیں ہیں اعمال کے اندر، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے بعد پڑھیں گے مولانا کا 7 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ اور استغفر اللہ واتوب الیہ کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں، میرا رب ہے نہیں کہا۔ تو چھوٹے مام نے اعمال بتا دیا، آپ نے کہا کہ مولا آپ نے ایک تسبیح بتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن بتا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو جس میں ربی نہیں کہا میں ربی جوڑ لوں اپنے پاس سے۔ امام نے کہا کہ پھر وہ تیری تسبیح ہوگی، میری تسبیح نہیں ہوگی، یعنی آپ کو دین کو ماڈیفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو کوئی بتاتا ہوں، آپ کو کسی نے میرا ٹیلی فون نمبر مانگا، میں دیکھیں 786 5 12 14 ہے، نمبر نہیں ہے، کوئی ملانے لگے سب لوگ، میں مثال دے رہا ہوں سر، ایگزامپل ہے۔ میں نے کہا 786 میرا جو ہے وہ ایریا کوڈ ہے، ایک صاحب نے کہا میں 787 ملا لوں گا، اور ملا چلے جانے کا مل نہیں رہا، کیا بات ہے، حالانکہ میں ایک بڑھا رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا، بس 786 تھا تو سکا میں نے ایک اپنے پاس سے 787 ہی کیا نا، کم تو ہوا نہیں، بڑھایا ہی میں نے ایڈ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا۔ یہ تھرو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تھرو نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوڈ ہے بھائی، اسی طرح سے نمازوں کا، روزوں کا، قرآن کا، حج کا، خمس کا، ہر چیز کا کوڈ ہے، اللہ نے کہا یاد رکھو جیسا میرے نبی نے بتایا ہے ویسا ہی رکھنا، اپنے پاس سے ماڈیفائی نہ کرنا، پھر لائن کہیں اور مل جائے گی۔ لائن کہیں اور مل جائے گی، یہ کوشش مت کرو کہ چلے بھائی اتنی نمازیں میں نے اپنے پاس سے 20 رکعت بڑھائی ہے نا ماہ رمضان میں، قبول ہو جائے گی۔ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تو سفر میں ہے نماز قصر پڑے گا، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 2 رکعت پڑے گا، میں کہتا ہوں نہیں میں تو 4 رکعت ہی پڑھوں گا، یہ قبول ہونے والی نہیں 4 رکعت، چاہے میں جتنی مرضی سجدے کر لوں، لمبے لمبے سجدے کروں، جتنی مرضی پڑھتا جاؤں، لمبی لمبی سورہ پڑھ لوں، سورہ بقرہ پڑھ لوں، بے شک قبول نہیں ہے، کبھی جس طرح رسول خدا نے بتائی ویسی پڑھنی ہے، جب نماز بتائی ہی انہوں نے ہے۔ پیغمبر اسلام ایک جگہ پہ مسجد نبوی میں اندر کے دیکھا ایک صحابی ابھی کوئی مصحف نمازیں پڑھ رہے تھے، آواز دی ان کو، نماز پڑھ رہے تھے نہیں آئے، رسول خدا نے 2 مرتبہ آواز دی، انہوں نے نماز تیز شروع کر دی، جلدی تیز پڑھ رہے ہیں نماز، اسپیڈ جتنی ہو سکتی تھی، میں جا کے بیٹھ گئے، کہا یا رسول خدا بلا رہے تھے، کہا تجھے آواز آ رہی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول خدا آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ بلا رہے تھے، میرا نام لیا آپ نے کہا آواز آ رہی تھی، کہا ہاں، کہا پھر کیوں نہیں آیا؟
کہا نماز پڑھ رہا تھا میں. سبحان اللہ تو کیوں آتا؟ کہا تجھے نماز کس نے سکھائی ہے؟ سبحان اللہ کہا آپ نے. کہا جب میں نے سکھائی ہے تو نماز سے میں افضل ہوں کہ بلایا کروں آ جایا کر. میں نے بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو اپنا ہی دین بنانے لگ جائیں, یہاں تک کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ پیغمبر اسلام نے جو نماز پڑھنے کے لیے کہا, یہاں تک پیغمبر نے حکم دیا, امام نے حکم دیا کہ اگر ماں باپ کو نہیں بتا گا, اگر ماں مستحب نماز کے دوران بنائے تو نماز توڑ دو. سبحان اللہ جو ماں باپ سے زیادہ محترم ہو وہ نبی و امام ہوتا ہے. مستحب نماز, واجب نماز کے لیے نہیں کہا. مستحب نماز میں اگر ماں نے بلائے تو نماز توڑ دو. ماں نے بلایا لبیک فوراً کہو. دین یہ ہے, خود ماڈیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے, یہ حلال ہو سکتا ہے, نہیں بات ہے یہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مثال کے طور پہ انسان مجھے میری تصویر بنانے کے لیے بیٹھ جائے, میں مولانا کو ڈرا کروں گا, امامہ دیکھا بڑا اور بڑا کر دیا, جرم چھوٹا اور چھوٹا کر دیا, ٹانگیں اور لمبی کر دی, بازو اور چوڑے کر دیے, تو یہ میری تصویر نہیں ہوگی, میرا کارٹون ہوگا. اگر جو چاہے دین سے لے لے, جو چاہے چھوڑ دے, پھر یہ دین پہ عمل نہیں, دین کے کارٹون پہ عمل ہے. یہ موڈیفائی نہ کریں دین کو, موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا, اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے آپ. پتہ نہیں میں بات واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر ابھی موڈیفیکیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے, مثال کے طور پر اسلام نے کہا کہ ہم صراط مستقیم میں پچھلے سال اجازت دی تھی, آپ کو مثال دی تھی. صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ, سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں شارٹ کٹ نہیں جاتا. شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس کو, جیسے آپ اترے آپ سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. دین کے سیدھے راستے پہ جب بھی آپ نے کہا چلیں میں اپنے طور پہ یہ اس طرح سے کر لیتا ہوں, اپنا قیاس لگا لیا, قیاس انالوجی اس کا تو پتا تھا, یہ میں خود کر لیتا ہوں, وہاں قیاس آپ کا ذاتی نہیں لگے گا. لیکن ہم لوگ ماڈرنائزیشن کس طرح سے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہے. میں مثال دیتا چلوں, پوری کتاب ہے شہید بہشتی کی, باقاعدہ اس کا نام ہے فلسفہ آف اسلام, انگلش میں ترجمہ بھی ہوا اس کا, شہید بہاون اور شہید بہشتی دونوں لکھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بہت سے آپ کو ملیں گے, یہاں میں نے نہیں دیکھا البتہ, ہمارے انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے, جو اسپیشلی جو نیو کامرس ہے نا, ان میں ایک انہوں نے برانچ رکھی تھی. السلام علیکم, کیا کر رہے ہیں بھائی, السلام علیکم. اس کو منہ سے نکالنا بدعت ہے, نہیں بدعت نہیں, سنت رسول ہے. ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, سنت رسول ہے. آپ کیا کرتے ہیں مولانا, میں برش کرتا ہوں. لا حول ولا قوت, برش تو بدعت ہے. کیوں؟ پر اس خدا کے زمانے برش ہوئے تھا, وہ برانچ کرتے تھے. پتہ نہیں, یعنی ان کو اتنی عقل نہیں ہے. یہ برانچ آج بدعت بن رہی ہے. توجہ دوں گا سارے مجمع کی. پیغمبر اسلام نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, دانت صاف کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آج پیغمبر اسلام ہوتے تو وہ بھی برش کرتے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف مسواک استعمال کرنا جائز ہے, برش حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. جیسے دیکھیں گے فون بدعت, شرک, حرام, وہ 3 اصطلاحات میں سے یاد کر لیں گے, اور کچھ یاد نہیں دین کا. نہیں یہ صرف اور صرف ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لوگ کہ کیا ٹیک اٹ آؤٹ آف یور ماؤتھ, نو 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 برادر دس از سنت آف دی ہولی پروفٹ. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے پیغمبر کا یہ حال تھا. ٹراؤزر پہن رکھی ہیں بالکل ٹخنوں سے بہت اوپر. ٹراؤزر میں نے کہا پاجامہ پہننے سے بہتر نہیں, وہ ٹراؤزر نہیں برادر دس از سنت. آپ کس قسم کے مولوی ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں سنت رسول ہی ہے. میں نے کہا نہیں, پیغمبر اسلام نے کہا تھوڑا سا اونچا رکھو, زمین پہ کپڑے نہ کھینچیں, وہ مکروہ ہے. وہ بھی مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ زمین کے اوپر جب کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ نجاست پاک کا طہارت کا مسئلہ وہاں پہ بنتا تھا. یہ نہیں کہا کہ زمین کے اوپر, کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ بہت لمبے کپڑے پہنتے تھے, زمین پہ لگتے تھے. تو پیغمبر نے کہا کہ اتنے لمبے مت پہنو کہ زمین پہ لگیں, تھوڑے سے نیچے کر لو. یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ گھٹنے سے تھوڑے سے نیچے ہوں. باقاعدہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یہ سنت رسول نہیں ہے. پتہ نہیں بات میں ہمارے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھ گیا ہے کہ نہیں ہم ایک اپنا دین اپنے حساب سے ڈیفینیشن دیں گے, اور اپنے حساب سے ڈیفینیشن دینے کے بعد دین کو چلائیں گے. یہ دین پیغمبر اسلام کی ڈیفینیشن ائمہ اہل بیت سے سمجھیں کہ سنت رسول کیا تھی. اگر کسی اور سے پوچھیں گے نہ جانے وہ دین سکھانے بیٹھے گا, کیا سکھا دے گا. وہ یہی ہو رہا ہے آج. پیغمبر نے دانت صاف کرنے کی تاکید کی ہے. 3 چیزوں کے پیغمبر اسلام نے بے انتہا تاکید کی. دانت صاف کرنے کی پہلی چیز بے انتہا تاکید, یہاں تک کہ مستحب ہے
نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لو. اور کہہ رہے ہیں نہیں رسول خدا نے مسواک نہیں, آپ نے کہا دانت صاف کرو. اس زمانے میں لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے, سارے دانت جلدی جھڑ جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے لوگوں کے دانت. آپ کہتے تھے نہیں نماز سے پہلے مستحب ہے دانت صاف کر لیا کرو, رات کو سونے سے پہلے مستحب ہے دانت صاف کر لیا کرو, صبح اٹھ کے دانت صاف کر لیا کرو, فجر سے پہلے دانت صاف کر لیا کرو, ظہر سے پہلے. اب لوگوں نے کہا اتنا تاکید ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ عنقریب حکم دے دو سارے دانت توڑوا کے پھینکوا دو. یہ حقیقت ہے. صحابہ کرام نے کہا 3 چیزوں پہ پیغمبر اسلام نے اتنی تاکید کی کہ ہم سوچے کہ اگلا حکم آنے والا ہے. پہلا ہمسایوں کے حقوق, نیبرز کی رائے سے تو صحابہ کہنے لگے اب رسول خدا آج کل میں کہنے والے کہ میراث میں بھی انہیریٹنس میں بھی ان کا حصہ ہوگا. اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے. دوسرا کا دانتوں کو حکم دے دیں گے سب توڑ کے پھینک دو دانت, کیونکہ اتنا صاف کرنے پہ تاکید. تیسرا طلاق کے خلاف اتنا بولتے تھے لگتا تھا کہ ابھی آج کل میں کہنے والے طلاق حرام ہے, لیکن کہیں نہیں. لیکن اس کے خلاف بولتے تھے کہ نہیں کوشش کرو کہ نباہ کرو, کوشش کرو کہ نہیں. یہ پورا نظام ہے 3 چیزوں کا. حضرت میں خدا گواہ جو آج تیاری کر کے آیا تھا وہ دین کی ڈیفینیشن میں نکل گیا سارا وقت. انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ پیغمبر اسلام کی جو الفاظ ہیں یہاں پہ سورہ نصر کے اندر میں نے صرف دین کی وضاحت آج کرنے کی کوشش کی کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ایک وے آف لائف ہے, اس کو آپ نے اپنانا ہے. چرچ کے اندر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ باہر جو مرضی کرے, جو گناہ کرنا چاہو کر لو, صرف چرچ کے اندر حضرت عیسیٰ کی آ کے محبت کا اقرار کر لو. تو حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے اس لیے تھے کہ تمہارے گناہوں کو لے لیں. معاذ اللہ, یعنی حضرت عیسیٰ کا پورا وہ گناہوں کے لیے جان دینا ہو گیا. ایسے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کچھ کیا کہ سید الشہداء معاذ اللہ وہ امت کے گناہوں پہ قربان ہو گئے. معاذ اللہ استغفر اللہ بیت اللہ کی سید الشہداء کی شہادت اتنی سستی نہ ہو کہ گناہوں پہ قربان ہو جائے. میں نے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سید الشہداء خون حسین ابن علی بہت قیمتی ہے کہ معاذ اللہ گناہوں پہ قربان ہو جائے. کوئی ایسی ڈیفینیشن نہ بھی دے گناہوں کے لیے. شفاعت بالاتر ہے, شفاعت کا حق ان کے پاس ہے, وہ شفاعت کے نگاروں کی ہی کریں گے, سب کی کریں گے. یہ مت کہو کہ جان بھی ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کرتے جائیں, نہیں یہ نہیں ہے ڈیفینیشن. خون سید الشہداء بہت اعلیٰ تر ہے, یعنی خود کلمہ توحید, عقائد, نبوت, امامت, ولایت, عقیدہ, معاد, ہر چیز کو بچانے کے لیے, اصول و فروع ہر چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے, گناہوں کو قربانی نہیں دی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر گناہوں کو بچانے کے لیے شفاعت, ان کا حق شفاعت کافی ہے, ان کا ایک حق کا شفاعت. حتیٰ معصوم کی ضرورت نہیں, ان کے ایسے خاندان کے اندر بچے ہوں گے جو بچے کتنے ہی ہزاروں لاکھوں کی شفاعت کر دیں گے. ایک ایک فرد ان کے یہاں ایسا ہوگا کہ جو شفاعت کرے گا. ہمارا نظریہ درست ہونا چاہیے کہ دین ہمارا بہت عزیز ہے, ہم اس کو موڈیفائی نہ کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہمارا کتنا قیمتی دین ہے. ہر چیز کی اس میں ایک وضاحت موجود ہے, ہر چیز کا. آئیں ذرا معصوم کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے, نبی کا معصوم ہونا, امام کا, بہت سی دلیلیں ہیں, قرآن کے اندر بہت آیات ہیں, احادیث ہیں. لیکن امام معصوم سے کہا کہ عقلی دلیل کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام واجل فرجہم, فرمایا عقلی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اگر نبی اور امام معصوم نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیشہ ان کی پیروی کرتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے یہی سوچیں گے پتہ نہیں یہ گناہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں, بات صحیح پہنچائی بھی ہے یا نہیں پہنچائی, پتہ نہیں غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے, غلطی کر چکے ہیں یا آپ غلطی کرنے والے ہیں. کہا اس لیے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا تاکہ آنکھیں بند کر کے انسان کہے کہ نہیں ان کے پیچھے چلنے میں ہمیں کوئی بھی قباحت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے منسوخ من اللہ معصوم ہے, اس لیے معصوم بنایا. کہا پھر مولا کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ کہا کہ کیونکہ تمام گناہوں کی چند گناہ بنیاد ہوتے ہیں, چند گناہ بنیاد ہوتے ہیں. جیسے حسد ہے, جلن, حسد, جیلسی, انویس. کہا ان میں حسد نہیں ہوتی, حسد اس سے ہوتی جو ان سے بہتر ہو, معصوم ہے. دوسرے کا کبر, تکبر, کا ان میں تکبر نہیں ہوتا. تیسرے لالچ, گریڈ, کا ان میں یہ نہیں ہوتا. چوتھے لسٹ ہوتا, شہوت ہوتی ہے, کا ان میں نہیں ہے. کہا یہ 4 گناہ ہر گناہ کی بنیاد ہے, سارے گناہ انہی 4 گناہوں سے آگے بڑھتے ہیں. کہا معصوم ان 4 گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کہا مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان 4 گناہوں سے کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کہا اگر تمہیں سڈن کانسیکوینسز پتا ہوں, فوری اثرات معلوم ہوں کہ اگر یہ کروں گے تو یہ ہو جائے گا, تو وہ گناہ کرو گے. مثال کے طور پہ کہا کبھی اپنی چھری رکھ کے آنکھ میں مارو گے,
کبھی نہیں پتا کہ فوراً آنکھ ضائع ہو جائے گی. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ چھری آنکھ پہ رکھنے کا اثر کیا ہے, اس لیے کبھی بھی آنکھ پہ چھری نہیں رکھو گے. کہ جس طرح سے تمہیں چھری آنکھ پہ رکھنے کا اثر معلوم ہے, ہمیں ہر گناہ کا, ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر گناہ کا فوری اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس گناہ کی جہنم میں یہ سزا ہے, کہ اس لیے ہم سے ہر گناہ دور ہے. اب قرآن کے اندر جو آیت ہے بہت سی دلیلیں ہیں قرآن کے اندر, تو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں نہیں تو تمام کر دیتا ہوں. تو اب سن لیجیے, قرآن میں بے انتہا آیات ہے. ایک آیت کو علامہ طباطبائی نے تو یہ کہ اس آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی عصمت ثابت کی ہے. کہ علامہ طباطبائی نے بھی یہ جو آیت ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, لا ینال عہد الظالمین, اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے عصمت ثابت کی ہے. پوری آیت سے نہیں, پورے سورے سے نہیں. لا ینال عہد الظالمین, میں کیونکہ کہہ چکا ہوں تو مجھے پھر اس کی وضاحت کرنی پڑ جائے گی. لا ینال عہد الظالمین تھوڑا سا 5 منٹ میں وضاحت کروں گا. میرا عہد, میری کووننٹ, میرا عہد جو ہے وہ ظالمین کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا, نہیں ملے گا. امامت کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گی. اس چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے عصمت ثابت کی ہے. کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. ظلم قرآن کی روح سے ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. کہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, سورہ لقمان ہے قرآن کے اندر, یا بنی لا تشرک باللہ, میرے لخت جگہ کبھی شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک کہ شرک ظلم عظیم ہے. غلط عقیدہ رکھنا ظلم ہے, یعنی اللہ پہ ظلم ہے. تو اعتقادی لحاظ سے پاک ہونا, یعنی دیکھیے پہلی چیز ہے ظلم کی 3 اقسام اگر ذہن میں رہ جائیں تو ظلم کا پہلا ہے اللہ پہ ظلم, دوسرا ہے مخلوق پہ ظلم جو سب سمجھتے ہیں, دوسروں پہ ظلم کرنا, ان کے حق نہ دینا, اور تیسرا اپنے اوپر ظلم. تو نفسی, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, اگر بات واضح ہو گئی ہو تو. ظلم 3 طرح کے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے اللہ, کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا عہد امامت کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گا, ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا, ظالم کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. اب اس آیت سے علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے, آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے, پہلے ظلم کرتے رہے آئندہ بھی, ان کو کبھی امامت نہیں ملے گی. دوسرے وہ جنہوں نے پہلے کبھی ظلم نہیں کیا لیکن آئندہ ظلم کریں گے, ان کو بھی امامت نہیں مل سکتی. تیسرا گروہ وہ جنہوں نے پہلے تو ظلم کیا, آئندہ ظلم نہیں کریں گے, یعنی توبہ کر لیں گے. کہاں یہ عادل ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی امامت نہیں ملے گی, کیونکہ ان کی زندگی کے ایک حصے میں ظلم کا اطلاق ہوتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ظالم تھے, کہا اللہ نے کہا کبھی بھی ظالم کو نہیں ملے گا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہ ہوئی, نہ پہلے کبھی ظلم ہو نہ آخر میں کبھی ظلم ہو. چوتھا گروہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی بھی ظلم نہیں ہوا, نہ خدا پہ ظلم ہے نہ لوگوں پہ نہ اپنے اوپر, ایسے ہی تو معصوم کہا جاتا ہے. بات واضح ہوئی. سبحان اللہ. آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے پوری عصمت ثابت کی ہے. کیا یہ ایک آیت ہے جس سے عصمت ثابت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کسی بھی ظالم کو امامت نہیں دے گا. تو اب امامت کے لیے عصمت شرط ہے. اور بہت سی آیات ہیں, میں نے جس آیت کو پیش کرنا تھا وہ آیت تطہیر ہے, جو آپ کی سب کی سنی سنائی ہوئی آیت ہے. اللہ نے آیت تطہیر یعنی پاک رکھنے کی, پاکیزگی یعنی عصمت. تو دیکھیے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اس آپ جوابی عملی کہتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت میں ظلم کو آپ سے دور رکھوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. رجس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا, میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا. میں وضاحت کر دوں, بہت سے لوگوں کے لیے واضح ہوگا کہ بہت سے وضاحت کی ضرورت ہے. اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا, تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت تو رزق کے پاس جانے کی معاذ اللہ کوشش کریں گے, اللہ دور رکھے گا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, رزق آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. رزق آنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ عقیدے کا رزق ہو, شراب کا رزق ہو, جوئے کا رزق ہو, یہ سارے کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, بے شک جوا, شراب, انصاب, ازلام یہ سب رجس ہیں. بت پرستی رجس ہے, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے.
10 آیات ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. سبحان اللہ 10 آیات ہے جہاں پہ اللہ نے رجس استعمال کیا. اللہ نے کہا ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا. سبحان اللہ. اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا. آپ سے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھوں گا. آپ کو رجس سے نہیں, آپ کبھی جانے کچھ نہیں کریں گے, رجس آنے کی کوشش کرے گا. اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے, سبحان اللہ. اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے تو وہ اپنے آپ کو رزق قرار دے رہا ہے. جو خود ہی رزق سے اسے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل بیت میں رزق کو آپ سے دور رکھوں گا. ہر وہ چیز جو رزق ہے میں اسے دور رکھوں گا, آنے ہی نہیں دوں گا. ہر وہ چیز جو رزق ہے, ابھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں بہت سی آیات پیش کر سکتا ہوں. یہ خود 1.5-2 گھنٹے کی میری تقریر کا موضوع ہے جس کو میں آپ کے سامنے سے ایک جملے کے اندر خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں اس موضوع کے اوپر کیونکہ مزاح کر چکا ہوں. ایک سے جملے کو پیش کروں گا خلاصہ اور آپ کے سامنے تلخیص پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجمع ضرور محظوظ ہوگا. اب ہر وہ چیز جسے اللہ نے رزق قرار دیا ہے اللہ نے اسے اہل بیت سے دور رکھا ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون اہل بیت میں ہے. خدا کی قسم جب میں نے اس مسئلے کو مناظرے کے دوران میں پیش کیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اب اس آیت کے اوپر بحث کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کون ہے اہل بیت میں کون نہیں ہے. اگر رزق ڈیفائن ہو جائے تو جہاں جہاں رزق نظر آئے تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے. میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, جہاں جہاں پہ رزق نظر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے. سبحان اللہ اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رزق نہیں ہوگا. اب جو آج میں پیش کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ نے یہاں 2 رزق گنوائے ہیں. آپ بت پرستی کے رزق سے بچو اور قول زور سے. سبحان اللہ. زبردستی اپنی بات کو منوانے سے ان 2 چیزوں سے بچو. یہ رزق سے توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ. اسی لیے اہل بیت نے زبردستی نہیں منواتا, مانتا کا نہیں مانتا تھا, چلا تھا. سبحان اللہ ہمیں تیرے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بنی واضح ہے یہ نہیں ہے. جب امیر المومنین غدیر خون کے میدان میں کھڑے تھے نا تو رسول خدا نے کہا یار سب سے بیعت لے لیجیے, تو آپ یوں ہاتھ کھڑا اس طرح سے کھڑے ہو گئے. ہتھیلی آپ کی زمین کی طرف تھی. تو لوگوں نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا, علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, پان جو ہے اس طرح سے نہیں ہے بلکہ آپ نے پان نہیں رکھا ہوا. کہتے ہاں آ کے بیعت کر لو. کہا کہ جب میں نے علی کو مولا قرار دے دیا پھر مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. کہا یا علی کیا بات ہے, یہ آپ بیعت یوں کیوں لے رہے ہیں, ہتھیلی زمین کی طرف کیوں, آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے. کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, لے رہا ہوں. مانگنے والے اور ہیں, لینے والے اور ہیں. میں کہوں چاہوں گا. کہا کہ قرآن سے کوئی دلیل ہے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے, نیچے نہیں. کہ اسی لیے مجھے ید اللہ کہا جاتا. غور فرمایا. تو کہا کہ ایک امام کا پہلے علامت تھا کہ جب قول ضرورت سے نہیں منوائیں گے اپنے آپ کو, کہ نہیں مانتے مت مانو, تمہیں نقصان ہوگا مجھے نقصان نہیں ہے. اور دوسرے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ بت پرستی کے رجس سے بچو. بت پرستی کے رجس سے بچو. تو بت پرستی رجس ہے, جہاں بت پرستی نظر آئے. سبحان اللہ یا تو پھر یہ کہو کہ رجس نہیں ہے تو پھر قرآن کی مخالفت, اور اگر کہو رجس ہے تو پھر جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے. نہیں واضح کر سکا. حضرت ہمارے بھائیوں کا پورا فلسفہ یہ کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. فلسفہ یہی ہے نا, ان کا پورا دین اسی پہ بیس کرتا ہے, پورا کا پورا. ان لوگوں ہمارا نہیں, ان کا پورا دین اس پہ بیس کرتا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو سوائے ایک کے, وہ ہے علی بن ابی طالب, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. نہیں واضح کر سکا, نہیں واضح کر سکا. یہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو سوائے علی کے, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہ اسلام سے پہلے بھی جب سارے صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے تو ایک علی کی پیشانی تھی جو اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. اپنی بات واضح ہوئی یا نہیں ہو؟ تو اللہ نے کہا تھا بت پرستی رجس ہے, اہل بیت کو اللہ نے
اہل بیت کو اللہ نے پاک بنایا ہے, ہر طرح کے رزق کو دور رکھا ہے, تو ایک ہنسی واضح ہو گئی اہل بیت کی کہ اسلام سے پہلے اگر کہیں پہ بھی ازواج میں دوسرے لوگوں کے اندر کہیں بت پرستی نظر آئے, سمجھ لو یہ اہل بیت میں نہیں ہے. ایک علی بن ابی طالب ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور رسول اللہ سے متعلق سوال کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی کہہ دے, لیکن علی سے متعلق سب کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ. ہم تو کہتے ہیں علیہ السلام, ہم نہیں کہتے کرم اللہ, ہم کہتے ہیں علیہ السلام. وہ کہتے ہیں نہیں کرم اللہ وجہہ, کیونکہ باقی سارے رضی اللہ عنہ میں تو کہتے کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا کہ وہ اتفاقاً پہلے سے بھی کبھی انہوں نے اتفاقاً, تو کیا کہہ رہے ہیں باقی سب لوگوں کو کلین شیٹ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں علی بن طالب اللہ نے ایسا کرم کیا ان کے چہرے پہ, کبھی بت پرستی کی ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ ہی نے کیا, کیونکہ اللہ خود ہی کہتا ہے میں نے ہر رزق کو دور رکھا ہے. تو اللہ نے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا ہے. ہماری لاکھوں روح قربان ہو جائیں ایسے ائمہ پہ کہ اتنے پاک و پاکیزہ ہے, اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ اللہ ان کی تطہیر کی طہارت کی گواہیاں دے رہا ہے. اتنے پاک و پاکیزہ ہیں, ان کا کردار ہو, اخلاق ہو, عقیدہ ہو, ہر طرح سے پاک ہیں. اور جو ان کی گود کے پلے ہیں ان کا کردار اسی طرح سے پاک ہے. خود سے گواہی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, بعض کے لیے. ہمارے سب معصومین نے, ہمارے ہر امام نے خاندان اہل بیت کے 2 افراد کی بے انتہا تعریف کی ہے, اور ہمارے علماء ان کی عصمت کے قائل ہیں. یعنی 14 معصومین میں نہیں ہیں, لیکن صرف معصوم 14 نہیں ہیں, انبیاء سب معصوم ہیں. جناب مریم معصومہ ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ائمہ کے جملے بڑے عظیم ہیں, یہ غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں ہوتے. کون کون؟ جناب زینب کبریٰ, حضرت عباس, حضرت علی اکبر اور دوسروں کے لیے بھی. لیکن ان دونوں کی عظمت 14 معصومین علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کا اتنا مقام نہیں جتنا ان 2 ہستیوں کا ہے. کیوں؟ جو الفاظ معصومین نے ان کے لیے استعمال کیے, حضرت امیر المومنین نے, حضرت زہرا نے, جناب خطیب مرتبت نے, خود امام سجاد کا جملہ مثال کے طور پہ عالمۃ غیر معلمہ, ایک ایسی عالمہ جس کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. وضاحت نہیں کر سکتا, وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں گی جملے کی. اور حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہ چوتھے امام کا جملہ کہ ان لعمی العباس مقام عند اللہ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. روز قیامت جب میرے چچا عباس کے مقام کو لوگ دیکھیں گے تو اللہ ان کو وہ مقام دے گا کہ ہر شہید غبطہ کھائے گا, رش کرے گا. یہ سوچے گا کہ اتنی عظمت دی اللہ نے عباس علیہ السلام کو. جناب عباس کا مقام ایسا ہوگا, انبیاء آ کے دیکھیں گے کہ عباس ابن علی کا یہ مقام ہے. اتنی عظمت ہوگی. کیوں؟ تلوار سے جہاد کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے, اور جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. میدان کربلا کا جہاد اصغر سارے جہاد اکبر سے افضل. یاد ہو یعنی کیا؟ تلوار کا جہاد ہے. لیکن اس میدان کربلا کے اندر جناب عباس جہاد اکبر بھی کر رہے تھے. کیسے؟ جملے پیش کروں آپ کے سامنے, کیونکہ کسی مومن نے ریکویسٹ کی تھی ان مصائب سے متعلق. شب عاشور سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا کہ شب عاشور 9 محرم کی رات کو, یعنی شب تاسوعہ, کہ ایک رات کی مہلت مانگ لو. اور کس سے کہا؟ جناب عباس سے. کب؟ جناب سید الشہداء جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بہن شہادتیں ہوں گی, اور اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ سب کو قیدی بنا لیا جائے گا, میری شہادت ہو جائے گی, عباس مارے جائیں گے, علی اکبر مارے جائیں گے, اور محمد شہید ہو جائے, سب کو شہید کر دیا جائے گا. سید سجاد کے ساتھ آپ کو کوفہ لے جایا جائے گا. سب یعنی اب مولا سمجھا رہے ہیں کہ اب تسلی دینے کا وقت نہیں رہا, بلکہ بتا دینے کا وقت ہے کہ آگے کیا کچھ مصائب آنے والے ہیں. ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں, بیوی رو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں, اچانک جناب عباس آتے ہیں. کیونکہ تاریخ میں نا الفاظ لکھے جاتے ہیں, انداز نہیں لکھا جاتا. انداز نہیں ہوتا, الفاظ ہوتے ہیں. جناب عباس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ مولا, اور پوری زندگی سیدی و مولائی کہا بچپنے سے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ جناب زہرا کے بیٹے ہیں حسن حسین, اور تم میرے بیٹے ہو, میرا بیوی سے کوئی تقابل نہیں ہے, اس لیے تم کبھی بھی بھائی مت کہنا, اخی مت کہنا, ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی. اور پوری زندگی جناب عباس نے سیدی و مولائی کا صرف شہادت کے وقت جب آواز دی ہے تو کہا یا اخا ادرک اخاک, بھیا میری مدد کے لیے آئی. سب مورخین نے لکھا ہے کہ صرف شہادت کے وقت جناب عباس نے بھائی کہا.
جب دنیا سے جا رہے تھے. اب 9 محرم کے وقت جناب عباس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. یہ جناب عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا. یہ تاریخ میں صرف اتنا جملہ لکھا ہے کہ راوی جو ہے نا اس نے کہا کہ حملہ ہو گیا. جناب عباس نے کہا حملہ ہو گیا. یہ الفاظ ہیں, انداز یہاں پہ نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا کہ کیسے کہا مولا حملہ ہو گیا. اگر الفاظ یہ اتنا خبر دینا مقصود ہوتا مولا حملہ ہو گیا تو اس کا مطلب تھا کہ مولا کو خبر دینا ہے کہ مولا حملہ ہو گیا. بلکہ میرا دل کہتا ہے نہیں, جناب عباس خبر نہیں دے رہے بلکہ اجازت مانگ رہے ہیں. کہہ رہے مولا حملہ ہو گیا. 2 محرم کو جب ہر کے لشکر نے کہا تھا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ لو تو اس وقت جناب عباس نے جملہ کہا تھا جناب سید الشہداء سے, کہا مولا آپ کی اجازت ہے, 1000 کا تو لشکر ہے, 1000 کا تو لشکر ہے, مجھے اجازت دیجیے ابھی سب کو دیکھ لیتا ہوں. کہا نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہماری طرف سے شروع ہو. شب عاشور میں جناب عباس جناب علی اکبر کو جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ علی اکبر ہم عمر سعد کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا اور آدھی جو فوج رہ جائے گی نا اس کو پھر دوبارہ آدھی فوج میں حصہ تقسیم کر لیں گے. آدھی فوج سے تم لڑنا, آدھی فوج سے سارے کے سارے اصحاب اہل بیت افراد باقی رہ جائیں گے. میں جلدی سے اس آدھی فوج کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, پھر ہم دونوں تمہاری جو مقابلے میں دشمن ہوں گا اس کو قتل کریں گے, پھر ہم جا کے اصحاب کی مدد کریں گے. اللہ اکبر, یہ جناب عباس کی شجاعت ہے. اتنا ان کا اعتماد تھا میرے ان کی تربیت کے اوپر, لیکن اجازت کا عالم عجیب تھا. اب یہ جو 8 محرم گزر گیا, 9 کی رات سے آگے جملہ کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. یہاں پہ جناب عباس خبر نہیں دے رہے تھے, اجازت مانگ رہے تھے. وہ جو 2 محرم کو مولا نے کہا تھا نا, کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, کہ مولا حملہ ہو گیا. مولا آپ نے کہا تھا ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, حملہ ہو گیا, آپ کی اجازت ہے میں جا کے جنگ کروں, یہ مقصود تھا. تو آپ نے کہا مولا حملہ ہو گیا. ایک جملہ یہاں تک کہ خود طبری نے بھی جناب عباس کے لیے لکھا ہے, سب علماء نے لکھا, بہت ہی بہت جملہ ہے. یہ جملہ امام حسین نے حتیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے نہیں کہا. کیا جملہ ہے؟ بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. میں جب پڑھتا ہوں میری کیفیت عجیب غریب ہو جاتی ہے. کہ بے نفسی لکل ورم, میری جان تجھ پہ قربان. سید الشہداء نے جناب عباس کو کہا کہ میری جان تجھ پہ قربان, بھیا ایک رات کی مہلت مانگ لو. اب جناب عباس سے رہا نہ گیا, ایک مرتبہ سر سے ماما اتارا اور اپنے گھٹنے پہ کہا مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ اس پہ قربان؟ میری ماں نے تو مجھے بچپنے سے سکھایا کہ میں آپ پہ قربان. میں کہوں گا مولا آپ جناب عباس کی نفسیات کو بالکل صحیح سمجھ گئے ہیں. معصوم کون مشورہ دے سکتا ہے, معصوم سے بہتر کوئی کسی کو نہیں سمجھتا. میں کہوں گا مولا اب آپ جو چاہیں جناب عباس سے کام لے لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کی نفسیات کیا ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی آنچ آ جائے, آپ کو کوئی حرف آ جائے, کوئی آپ پہ حملہ کرے اور جناب عباس برداشت کر لیں. کہا کہ اے عباس میری جان تم پہ قربان, بھیا جا کے ایک رات کی مہلت مانگ لو. اس لیے ہے جہاد اکبر جناب عباس کا. کہا ایک رات کی مہلت مانگ لو. مولا یہ کسی اور سے کہہ دیتے کہ جا کے ایک رات کی مہلت مانگ لو, جناب علی اکبر سے, جناب قاسم سے, کسی صحابی سے کہہ دیتے, ان کے لیے بڑا آسان تھا. سب سے سخت ہی جناب عباس کے لیے تھا. کیوں؟ جناب عباس کہہ رہے مولا اجازت دیجیے میں آپ کے دشمن کو جان سے مار دوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میلی آنکھ آپ کی طرف اٹھے, میں اس آنکھ کو نکال دوں گا. جناب عباس کی نفسیات کچھ اور ہے. امام حسین کے جب ایک مرتبہ مدینے میں ولید نے اونچی آواز سے بات کی تھی نا, امام حسین نے کہا تھا کہ یہ ابن الزرقاء کیا تم مجھ سے تمہیں قتل کرے گا؟ جناب عباس نے دروازہ گرا دیا تھا اور فوراً تلوار کھینچے گا. مولا اجازت دیجیے کون ہے کس کا قتل کرنا؟ کا نہیں عباس تلوار واپس رکھ لو, نبی کا شہر مدینہ ہے, ہم یہاں جنگ نہیں کریں گے. جناب عباس امام حسین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. اب مولا عباس کو سید الشہداء حکم دے رہے ہیں, کہتے ہیں عباس ایک رات کی مہلت مانگ لو. اب ایک مرتبہ جناب عباس نے تلوار نکالی, گھٹنے پہ مار کے توڑ دی. کہا علی اکبر اب ہمیں یقین ہو گیا ہم مرنے کے لیے ہی آئے ہیں. کہا مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اجازت مانگ لو. بس میں اجازت کے لیے جا رہا ہوں. اپنی تلوار کو نہیں لے کے گئے. اب چلنا شروع ہوا. وہاں سے عمر سعد نے سنا کہ عباس ابن علی آ رہے ہیں. عمر سعد تو کیا پوری فوج جناب عباس سے کانپا کرتی تھی, ڈرتی تھی. عباس ابن علی آ رہے ہیں. عمر سعد کو کہا, نے کہا کہ عمر سعد اب علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے. کہا کیا بات ہے, رات کے وقت اس طرح سے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں. اب دیکھا تھا کہ تلوار ساتھ میں نہیں ہے. کہا عباس کیا بات ہے, کیوں آ رہے ہیں؟
کہا کہ میں خبردار کبھی نہ آتا، میرے مولا نے حکم دیا ہے، اگر وہ حکم نہ دیتے میں کبھی بھی تیرے پاس نہ آتا، مولا کا حکم ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ فوراً عمر صاحب نے خود پوچھا، کہا عباس ابن علی کے بیٹے آپ تو مجھ سے کو کام ہے؟ کہا مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، میرے مولا نے حکم دیا ہے ایک رات کی مہلت۔ میں کہوں گا مولا یہاں مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے، وہاں جو حر رہ گیا وہ اس طرف آ لے، ایسا نہ ہو کہ حر وہاں پہ رہ جائے، کیونکہ حر کے بیٹے نے بھی آنا ہے، حر کے بھائی نے بھی آنا ہے، غلام نے بھی آنا ہے۔ مولا جانتے ہیں کون کون شہداء کربلا میں ہے۔ کہا عباس ایک رات کی مہلت دے دو بس۔ کہا کہ ایک رات کی مہلت کا اور کچھ؟ کہا خبردار مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر مولا نے نہ کہا ہوتا میں نہ آتا۔ فوراً واپس آ گئے۔ بس یہ کیفیت ہے جناب عباس کی عظمت بہت زیادہ، بس رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ میں دو مسائل کے پیش کروں گا، جناب عباس کے مسائل بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، دونوں کو سنیے گا۔ بس بھی ایک ایسا وقت آیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی۔ جیسے اذان دی نا تو فوراً جناب علی اکبر کی اذان کے بعد جناب عباس آیا، مولا اجازت ہے جنگ کی، اجازت دیجئے، میں میدان کربلا کے اندر مارکا آرائی کروں گا کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو میری فوج خالی رہ جائے گی جس کے اندر سپہ سالار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تفرقت به جیش، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، جناب عباس نے اصحاب جا رہے ہیں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ پہلے جناب سعید کی شہادت جب ہوئی نا، جب جناب سعید 90 برس سے زیادہ کے ایک بوڑھے صحابی تھے، جب ایک مرتبہ ان کا لاشیں گرنے لگا نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں کہا کہ مولا تو اصحاب نہیں رہے، اجازت دیجیے چلا جاؤں گا کہ نہیں عباس آپ فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب ایک مرتبہ جوان بچوں کی شہادتیں ہونے لگی، اور محمد کی شہادت ہوئی، جناب قاسم کی شہادت ہوئی۔ کہا مولا اب تو گود کے پالے بچے بھی شہید ہونے لگے ہیں، مولا میرے گودوں کے پالے بچے بھی شہید ہو رہے، مولا اجازت دیجیے کہ عباس ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت آیا، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت گزر گیا، کہ مولا اجازت دیجیے کہ عباس ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ آیا، اس خیمے میں دیکھا جہاں پہ مشقیں رکھی تھی، کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بچی کو دیکھا، 4 برس کی بچی بار بار مشقیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید کسی مشق میں پانی رہ گیا ہو۔ اب جناب عباس کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا، کہا بی بی یہ مشق اٹھا اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے مشق اٹھائی، کہا بابا چچا عباس سے کہ مجھے پانی لا دے۔ جناب عباس کو مشق دی، کہا کہ بھیا جاؤ جا کے بچی کو پانی لا دو۔ پھر جملہ کہا کہ عباس اس سے پہلے کہ میدان جنگ میں جاؤ ایک مرتبہ بہن زینب سے ودا کر لینا۔ آئے جناب عباس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، اندر نہیں آتے، آواز یہ کہ بی بی میرا آخری سلام قبول کرنا، بیوی میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب نے آواز دی کہ بھیا عباس ایک مرتبہ خیمے میں آؤ، کہ بھیا اندر آ جاؤ۔ جناب عباس بہت بلند تھے، بہت خوبصورت تھے، وجیہ تھے، جیسے اندر گئے نا جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس سے گلے میں ڈال دی، جیسی دونوں باہیں ڈالی، ایک مرتبہ کا بھیا ذرا میری طرف دیکھنا۔ اب جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غیرت مند تھے نا، برداشت نہیں کر سکے۔ بی بی کیا بات ہے، اے میری آقا زادی کیا بات ہے، جیسے کہا نا سید اچھے مولا سے کہا وہ میری آقا کیا بات ہے بی بی؟ کہا کہ بھیا عباس جب میں کوفے میں آئی تھی نا تو میرے بابا نے جناب حسن کو ہٹایا، میں نے حسین کو ہٹایا، میرے اونٹنی کی مہار خود پکڑی، کہا کہ اے زینب ذرا اونٹنی کے الماری کا پردہ ہٹا دو۔ میں نے جیسی پردہ ہٹایا نا میرے بابا نے کہا زینب دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ کہ جب میں نے سنا نا کہ بابا نے کہا کوفے کا پہلا چوک، پھر کا پردہ ہٹا یہ کوفے کی پہلی گلی، میں نے کہا بابا یہ کیا بات ہے، مجھے کوفے کی گلیاں چوک کیوں دکھا رہے ہیں، میں بازاروں میں نہیں آؤں گی، عباس کو بتائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں کہ بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ کہا عباس میں سوچا کرتی تھی، بابا نے کہا ہے مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرأت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرے ہاتھوں میں رسیاں آئے، جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن اب بھائی عباس ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے رسیاں دیں گی۔ اللہ میں نے تمام کر دیا، بس ایک مرتبہ جناب عباس نے اجازت لی، کہا بی بی مجھے اجازت دے دیجئے، وعدہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا بابا سے، ماں سے وعدہ کیا تھا میں اپنی جان قربان کروں گا۔ اب چلے ایک مرتبہ علم ہاتھ میں لیا، مشکیزہ کاندھوں پہ رکھا، سوار ہوئے، نہ جانے کس انداز سے چلے ہیں۔
شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے جناب عباس کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے. 4000 تیر انداز. کہا کہ روک لو بس عباس کو فرات تک نہ پہنچنے دینا. میں کہوں گا عباس اس ہستی کا نام ہے جو نگاہوں سے فوج کو فتح کرتا ہے. بس ایک مرتبہ بلند سر کو بلند کیا اور آنکھوں کو کھول کے غضب سے دیکھنا شروع کیا. لوگ اس طرح سے بھاگنے لگے جس طرح سے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں. بس ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ اپنے زلجنا کو ایک فرات میں اتار دیا اور فوراً کہا اشرب الماء. گھوڑے سے کہا اشرب الماء, پانی پی لے. میں کہوں گا مولا آپ کو بھی سلام, آپ کی سواری کو بھی سلام. جانور ضرور تھا لیکن پانی نہیں پیا, سر کو ہلا دیا. شاید اس جانور کو بھی امام حسین کی بیٹی کی پیاس یاد تھی. یہاں تک کہا پانی پی لے. نہیں میں بھی پانی نہیں پیوں گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ فوراً پانی میں ڈالا, بھرنا شروع کیا, دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھا کے مشکیزے میں ڈالنا شروع کیا. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے, لیکن جب جناب عباس نے ہاتھ سے پانی اٹھایا نا تو کہتے ہیں کہ جناب عباس کو جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی. ایک مرتبہ آواز کا بی بی کچھ دیر اور انتظار کر لو, میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. وہاں پہ ایک بچی خیمے کے باہر کھڑی تھی. وہ بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں دیکھو ہاتھوں میں سب نے کوزے لے رکھے تھے. وہ میرے چچا عباس آ رہے ہیں, جیسے پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی. وہ جو علم ہے نا وہ میرے چچا عباس. ایک مرتبہ دیکھا کہ علم لڑکھڑانے لگا. بچی نے ایک مرتبہ آواز کا بچوں زمین پہ کوزے رکھ دو, ہاتھوں کو بلند کرو, میں دعا کروں کہ تم آمین کہنا. ایک مرتبہ ننے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر, پروردگارا میرے امو کی خیر. بچے آمین کہنے لگے. تڑپتے ہوئے ہاتھوں میں دیکھا. ایک مرتبہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم. بس میں نے مساحت کو تمام کر دیا. ایک مرتبہ جب کوئی دعا مانگنے لگتا ہے نا تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ نگاہوں کو بلند کرتا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے, صرف ایک دعا کروں گا. پروردگارا کہتے ہیں کیسے باب الحوائج بنے جناب عباس, کیسے بنے؟ ایک جملے کو پیش کرتا ہوں. باب الحوائج کیسے ہیں جناب عباس؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا. جب دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا نا تو نگاہوں کو بلند کیا. کہا پروردگارا یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. ایک تیر لگا, سارا پانی بہہ گیا. آواز ہے عباس ہم نے آپ کی دعا کو نہیں سنا لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہا پروردگارا تیری مصلحت ہے تو جانے, لیکن پروردگارا میری اس دعا کو ضرور قبول کر لے. کہا کیا عباس؟ کہا پروردگارا اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے میرا لاشا بھی خیمے میں نہ پہنچے. ایک ہی لاشا ہے جسے چھوڑ کے سید الشہداء, جسے میدان کربلا میں سے اٹھا کے خیمے میں نہیں لے گئے. پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب جناب سید الشہداء لاشے پہ پہنچے. پروردگارا جب سید الشہداء نے زلجنہ کو ایڑ لگائی نا فوراً دوڑا رہے تھے, کہا مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے. تو ایک مرتبہ زلجنہ رک گیا. امام حسین اترے, دیکھا زمین پہ بازو پڑا ہے, اٹھا کے سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا یہ میرے بھائی عباس کا بازو ہے. پھر آگے بڑھے, دیکھا دوسرا ہاتھ ملا, اسے بھی اٹھایا, پیار کیا. جیسے ہی لاشے پہ پہنچے نا تو ایک مرتبہ جناب عباس نے جملہ کہا, کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا. مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسرے میں خون بھرا ہے. مولا خون کو صاف کر دیجیے, میں آپ کی زیارت کر لوں. سید الشہداء نے فوراً امام حسین نے اپنی ابا کو اٹھایا جناب عباس کی آنکھ کا خون صاف کرنے کے لیے. جیسے ابا اٹھائی نا تو جناب عباس نے آواز دی, کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. پھر جملہ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا, میری آخری وصیت ہے. کہا کیوں عباس؟ کہا مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. پروردگارا تجھے باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگارا جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ. چوتھے امام کی حدیث ہے, روز قیامت جب میرے جد رسول خدا سوال کریں گے نا علی بن ابی طالب سے, کہیں گے اے علی زہرا سے پوچھو کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. میرے دادا کہیں گے زہرا آپ کے بابا پوچھتے ہیں آپ کیا لے کے آئی ہیں, تو بی بی کہیں گی کہ اے ابوالحسن میرے بابا سے کہہ دیجئے میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں.
تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے صرف 2 بازو میرے چچا کے کافی ہے کہ جو راہ خدا میں امام حسین کی بچانے کے لیے قربان کر دیے. پروردگارہ جناب عباس کے ان 2 بازوؤں کا واسطہ، باب الحیات کی عظمتوں کا واسطہ، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ان 2 بازوؤں کا، واسطہ جناب زینب کی اس ڈھارس کا، ہمیں ہماری گنہگار آنکھوں میں امام زمان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جناب ام البنین کی اجڑی گود کا واسطہ، پروردگارہ جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو جزالات نصیب فرما. پروردگارہ امام باقیہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، نہ جانے کون کون تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آیا ہوگا. پروردگارہ تجھے جناب عباس کا واسطہ کسی کو نا امید نہ لوٹانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.